جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سفر المظفر کا مہینہ ہمارے درمیان ہے اور اس مہینے میں کثیر بزرگان دین کے اعراس موجود ہیں، یعنی کہ اس مہینے کو نسبت کثیر اولیاء کرام سے ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اسی مہینے، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ المعروف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال بھی اسی مہینے میں ہے، اور ان کے علاوہ بھی کثیر بزرگان دین اور کئی صحابہ کرام کا وصال بھی اسی مہینے ہوا۔ تو اس مہینے کو نسبت بہت سے بزرگان دین سے ہے۔ انہی بزرگان دین میں ایک بہت بڑا نام بر صغیر پاک و ہند کے بڑی شخصیات میں جن کا شمار ہوتا ہے، حضرت سیدنا شیخ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سفر المظفر کی 20 تاریخ کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں آپ کے ماننے والے، چاہنے والے موجود ہیں، تو اس مہینے کی 20 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا اور لوگ آپ کا ذکر خیر اسی حوالے سے، اسی نسبت سے کرتے ہیں۔ آج بھی ہم انشاءاللہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار سے متعلق مختصراً سماعت کریں گے۔ اولاً تو یہ سمجھ جائیں کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام علی ہے، آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کا لقب شیخ داتا گنج بخش علی حجویری ہے۔ تو یہ تو ہے مختصراً آپ کا تعارف۔ اس کے علاوہ آپ کی پیدائش سنہ ہجری 400 میں ہے، اور آپ کا وصال سنہ ہجری 465 میں ہے، گویا کہ آپ کی کل عمر 65 سال ہے۔ جب آپ ان کا یوم وصال سمجھے اور سن وصال جان گئے تو پھر آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ بر صغیر پاک و ہند میں جس ہستی کا نام داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پرانے بزرگ ہیں، خواجہ صاحب سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، حتیٰ کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی پیدائش ہے 537 ہجری، اور داتا صاحب کا وصال ہے 465 ہجری۔ اس اعتبار سے داتا صاحب کے وصال کے 72 سال کے بعد خواجہ صاحب اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ تو خواجہ صاحب مقام و مرتبہ تو اللہ ہی جانے کہ ان میں بڑے کون ہیں، لیکن بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ پہلے کون ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پرانے بزرگ ہیں، اسی وجہ سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں علماء نے لکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور آپ کو دربار رسالت سے
ہندوستان جانے کا حکم ملا تو کہتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے مدینے سے پھر بغداد آئے۔ بغداد میں حضور سیدی و سندی شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات فرمائی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا اور ان سے کہا کہ میں یہاں سے ہندوستان جاؤں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں جانے کا حکم دیا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس جگہ فرمایا کہ معین الدین آپ ہند کی سرزمین میں جا رہے ہیں، وہاں جاتے ہوئے رستے میں ایک شیر بیٹھا ہے، وہاں جانا تو انہیں سلام کیے بغیر آگے نہ جانا۔ تو کہتے اسی وجہ سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے چلے اور ہند آئے، یہاں سے انہیں جانا تھا اجمیر، تو گھومتے ہوئے جب لاہور کی سرزمین میں آئے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جس شعر کے بارے میں اشارہ فرمایا تھا وہ سیدی داتا گنج بخش علی حجویری ہیں۔ جبھی پھر آپ نے ان کے مزار کو یوں ہی کراس نہیں کیا بلکہ وہاں ٹھہر گئے، 40 دنوں تک وہاں رہے، نماز ذکر و اذکار کرتے رہے، جسے کہتے ہیں 40 دنوں کا چلہ۔ 40 دنوں تک وہاں بیٹھے، ذکر و اذکار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ، یعنی جس جگہ آپ تشریف فرما ہوئے تھے، آج بھی داتا صاحب کے مزار کے سامنے قریب میں ہی موجود ہے۔ تو پھر جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جانے لگے تو وہ شعر آپ نے کہے جو آج بھی داتا صاحب کے مزار کے اوپر لگا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا صاحب عرفان ہو جائے، کوئی کم ہو کوئی زیادہ ہو، کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، ہر ایک کو یہاں سے فیض ملتا ہے۔ کوئی بے فیض آئے تو فیض لے کر جاتا ہے، کوئی فیض لے کر آئے تو فیض میں اضافہ کر کے جاتا ہے۔ تو فرمایا گنج بخش فیض عالم، یعنی آپ فضائل کے پہاڑ بانٹنے والے ہیں۔ گنج کہتے ہیں پہاڑ کو، یعنی آپ فضائل اور روحانیت کے پہاڑ تقسیم کرنے والے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم، آپ ساری دنیا کو فیض دینے والے ہیں۔ مظہر نور خدا، اور اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ جیسے اللہ کے نور سے دنیا روشن ہے، ایسے ہی آپ کی روحانیت کے نور سے دنیا والوں کے دل روشن ہیں۔ نا کی سارا پیر کامل کاملا راہ رہنما، اگر کوئی ناقص ہے تو اس کے لیے آپ پیر کامل ہیں، اور جو کامل ہے اس کے لیے مزید منزلوں تک رسائی کے لیے آپ رہنما ہیں۔ تو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملا را رہنما، یہ شعر سید حضور سیدی و سندی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں کہے، اور یہ شعر آج بھی موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی کامل ہونے کے باوجود ان کی ولایت اور ان کی روحانیت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے مجھے تو بہت کچھ دیا، لیکن اللہ نے انہیں بھی کم نہیں دیا ہے۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے دور کے ہیں، بلکہ ان کے دور سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ تو یہ تو ہے مختصر سا تعارف
داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب آپ ولایت کے مرتبہ تک کیسے پہنچے، یا یہ کہہ لیجئے کہ آپ کو ولایت کی مرتبہ ہمیں ترقی کیسے ملی، اس حوالے سے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرماتے کہ داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا طریقہ رہا کہ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی دشواری پیش آئے، تو وہ مزارات اولیاء کا رخ کرتے اور وہاں جا کر بیٹھتے، وہاں جا کر ذکر و اذکار کرتے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کی برکت سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ان کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا، خواہ وہ مسئلہ دنیاوی ہو دینی ہو۔ اللہ والوں کے لیے دنیاوی کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، دینی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو خواجہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان کی زندگی کا طریقہ یہی تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دینی الجھن ایسی دماغ میں چھائی کہ اس کا حل ملتا ہی نہیں، بہت تلاش کرنے کی کوشش کی کہ اس الجھن کا سلجھن مل جائے اور اس کا جواب مل جائے۔ سوال یہ تھا کہ کیسے ایک عام انسان اللہ کا مقرب بارگاہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کیسے ایک عام انسان کو اپنا قرب دے دیتا ہے، یہ ایک سوال تھا۔ اور اس سوال کا جواب یا اس سوال کا جواب داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن صحیح معنی پر آپ کو اس کا جواب نہیں ملا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے آپ نے پھر سفر کیا، اور آپ غزنی کے رہنے والے، افغانستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے، آج بھی موجود ہے، قندھار سے بھی آگے کا شہر ہے غزنی، اور بہت پرانا شہر ہے۔ یہیں کے رہنے والے ایک سپاہ سالار اعظم جو بہت زیادہ مشہور ہے نا، فاتح ہند فاتح ہندوستان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ داتا صاحب کے ہم زمانہ ہیں، ان کا ذکر آگے اختصاراً آئے گا۔ تو آپ افغانستان غزنی شہر کے رہنے والے تھے۔ جب اس سوال کا جواب آپ کو نہ ملا تو پھر آپ نے وہاں سے سفر کیا اور بستام آئے، جو ایران کے قریب کا علاقہ ہے۔ غزنی سے بستان کا سفر کیا، شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آئے اور یہاں آ کر بیٹھے، 40 دنوں تک یہاں پہ بھی مراقبہ کیا، چلا کیا، اللہ کا ذکر کیا، جو ان کے خاندانی وظائف ہیں، جو انہیں بزرگان دین سے نسلاً بعد نسلن سینہ بسینہ ملا تھا، وہ وظائف کرتے رہے۔ 40 دن گزر گئے لیکن یہاں سے بھی انہیں وہ جواب نہ ملا، تسلی بخش اور تشفی بخش جواب نہیں ملا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر 40 دنوں کے بعد وہ یہاں سے نکلے اور پھر خراسان کی طرف چلے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہو گیا، ایک آبادی ملی، ایک محلہ ملا، وہاں قیام کیا تو دیکھا کہ وہاں پہ مزید اور بھی اللہ والے موجود ہیں، جھبا اور قبہ میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں رات قیام کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی، قیام کی۔ اب جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب آئے تو آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ جو جھبا اور قبہ پہنے ہوئے، کوئی عالم کی شکل میں ہے، کوئی صوفی باصفا کی شکل میں ہے، یہ سب دکھاوا ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں یہ سب کے سب انتہا درجے کے دنیا دار ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے، آ کر پوچھا تم کون ہو، صوفی ہو؟ کہا میں تو صوفی نہیں ہوں، مسافر ہوں۔ تو آپس میں کہنے لگے لگتا تو صوفی ہے لیکن یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جواباً کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، میں آپ میں سے نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں جب کھانے کی باری آئی، آپ تو مہمان تھے، وہ سب میزبان تھے،
تو کہتے ہیں کہ اچھا کھانا انہوں نے اپنے آگے رکھا اور داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سوکھی روٹی رکھ دی. آپ نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا شکر ادا کیا بسم اللہ پڑھ کر، وہی سوکھی روٹی کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا. انہیں کوئی اعتراض نہ کیا کہ آپ خود تو اچھا اور اعلیٰ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دیا. تو کہتے ہیں پھر جب سونے کی باری آئی، سخت سردی ہے لیکن انہوں نے معمولی سا انہیں بستر دیا اور خود اچھے بستر پر اوپر جا کر سو گئے. اور کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ پھل کھا کر اس کے چھلکے داتا صاحب پر پھینکنے لگے، انہیں تنگ کرنے لگے. تو کہتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر ان کی سختیوں کے باوجود بھی آپ کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہیں آئی، آپ کو کوئی غصہ نہیں آیا، آپ کا دل مطمئن رہا، آپ کا ذہن بہت ٹھنڈا رہا. جب سوئے صبح اٹھے تو پھر خواب میں کسی نے کہا کہ یہی تمہارا جواب ہے کہ تم اس سوال کے جواب میں سفر در سفر کر رہے تھے کہ کیسے اللہ ایک عام انسان کو اپنا قرب دے دیتا ہے. تو اس کا جواب تمہیں کسی سے نہیں بلکہ تمہیں تمہارے تجربہ سے ملا ہے، اور وہ یہ کہ بندوں کی سختیوں پر انسان جس قدر زیادہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، صبر کرے، اتنا ہی اللہ اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کے بعد سے یہ احساس ہوا کہ بے شک اللہ نے مجھے اپنا قرب عطا کر دیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مزید اللہ کا قرب پاتے چلے گئے. تو اس واقعے سے دو باتیں بہت اہم ہیں ہمارے لیے. ایک تو یہ ہے کہ داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تو پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دینا یہ اعلیٰ اخلاق نہیں ہے، بلکہ درگزر کرنا، معاف کر دینا، مارنے والے کو بھی معاف کرنا، گالی دینے والے کو بھی معاف کر دینا، برا سلوک کر دینے والے کو بھی معاف کر دینا، اور اگر کوئی برا سلوک کر رہا ہے تو اس کے برے سلوک کے مقابلے میں معاف کرنا اور خاموش رہنا، یہ اعلیٰ کردار والوں کی علامت ہے، یہ صاحب کردار والوں کی علامت ہے. اور یہی داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں ملا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو آپ پر سختیاں کر رہے ہیں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی سختیوں کا مقابلہ نرمیوں سے، اعلیٰ اخلاق سے دے رہے ہیں. اور یہی سمجھایا ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس لیے کہ یہ بات تو بالکل طے ہے نا کہ اولیاء کی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اطوار کا آئینہ دار ہوتی ہے. آپ اپنے رسول، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک بالش بھی ہٹتے نہیں ہیں. تو کہتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تو یہ ہے، آپ کا کردار تو ایسا ہے. اب سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا فرمایا. تو شعب الایمان کی بہت ہی زبردست اور بڑی خوبصورت حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت انس بن مالک فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان. آپ نے فرمایا اے ابو ذر، یہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے خطاب ہے جو عظیم صحابی رسول ہیں. آپ نے فرمایا یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین، میں تمہیں دو کام نہ بتاؤں؟ وہ ایسے دو کام ہیں ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، کہ وہ اٹھانے میں بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں. قلت بلا یا رسول اللہ،
تو حضرت ابو ذر فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ ضرور عطا فرمائیے، ضرور عنایت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا طول السمت و حسن الخلق، فرمایا وہ دو خصلتیں جو میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہیں وہ یہ ہیں طویل خاموشی اور حسن اخلاق۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مخلوق نے اس سے بہتر کوئی اور دوسرا عمل نہیں کیا۔ طول السمت و حسن الخلق، یعنی طویل خاموشی اور اعلیٰ اخلاق۔ جو طویل خاموش رہنے والا ہے، زیادہ خاموش رہنے والا ہے نا، اسی کی سوچیں بابرکت ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں۔ جو زیادہ بولنے والا ہوتا ہے نا، نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور نہ ہی لوگوں کو پسند ہے۔ اس مصروف ترین دور میں ایسے انسان کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ جو ایک چھوٹی سی بات کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھے کہ 15 منٹ اسی بات میں لے لے۔ ایسے انسان کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ جو بات ہے، جو گفتگو ہے، فوراً کریں، فوراً پوائنٹ پہ آئیں، اس لیے کہ یہ تیز رفتاری کا دور ہے۔ جیسے آپ مصروف ہیں، دوسرا بھی مصروف ہے۔ تو زیادہ بولنے والے کو نہ اللہ کے بندے پسند کرتے ہیں، نہ اللہ پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا زیادہ کوشش کرو خاموش رہنے کی۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے لیے اس کے ذہن زیادہ کھلتے ہیں۔ کسی کی زبان بند ہو تو ذہن کے تالے کھلتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ ایسے باتونی ہوئے ہیں کہ بعض اوقات تو ایسے باتونی کہ نیند میں بھی بولنے والے، نیند میں بھی خاموش نہیں رہتے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ فضول گوئی ہمارے ہاں اب کوئی برا عمل ہی نہیں ہے، جبکہ بزرگان دین اسے سخت نفرت کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بیکار فضول گوئی سے بہتر ہے، بلکہ یہ بھی حدیث ہی ہے، اور حسن اتفاق سے یہ حدیث بھی حضرت ابو ذر غفاری سے ہی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا، مسجد میں کوئی نہیں ہے اور چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے، خاموش بیٹھے ہوئے۔ شاید وہ نماز کا وقت نہیں ہوگا، مسجد نبوی کے علاوہ کہیں دوسری جگہ کی بات ہے۔ تو کہتے وہ قریب گئے اور انہوں نے دیکھا اور کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، ما ہذہ الوحدہ، آپ خاموش بیٹھے اور تنہا بیٹھے ہیں؟ تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے فرمایا فضول گوئی سے بہتر ہے خاموش رہنا، اور خاموش رہنے سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کرنا، اور فرمایا بیکار دوستوں سے بہتر ہے تنہا رہنا، اور تنہا رہنے سے بہتر ہے کہ اچھے دوست بنا لینا۔ تو یہاں چونکہ اچھے لوگ ہیں نہیں، مجھے نہیں نظر آتے، تو میں تنہا ہوں، اور یہاں کوئی ڈھنگ کی بولی بولنے والا ہے نہیں، اس وجہ سے میں تنہا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ اب جو ہے نا سننے اور سنانے کا دور بہت پیچھے رہ گیا ہے، عمل کا دور ہے۔ 10 باتیں سنیں نا تو کوشش کریں کہ ایک بات پہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں، ایک بات پہ ضرور عمل کریں۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، ایک پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور جب بھی گفتگو کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ گفتگو صحیح گفتگو ہے یا فضول گوئی ہے۔ بعض اوقات تو فضول گوئی انسان کو تو بے چین اور انسان کو تو پریشان کرتی ہے، بعض اوقات سامنے والے کو شرمندہ بھی کر دیتی ہے۔ کوئی دوست ملا، کچھ عرصہ بعد ملا، تو سب سے پہلے آپ نے یہی سوال کیا شادی ہو گئی؟ تو نہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اول تو یہ سوال کر کے آپ کو ملے گا کچھ نہیں۔ اب شادی اگر ہو گئی تو پھر نہیں ہوئی، تو پھر اب کیوں نہیں ہوئی، یہ سوال آپ نے کر لیا۔ تو وہ شادی کرے یا نہ کرے اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا شادی ہو گئی، بچے ہوئے؟ نہیں، 2 سال ہو گیا، بچے تو نہیں ہیں، تو اب کیوں نہیں ہے؟ تو یہ سوال آپ نے کیا۔
بچے نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، بڑی پیچیدگیاں ہیں، بعض پوشیدہ امراض ہوتے ہیں، بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان دوسرے کو نہیں بتاتا۔ اب یہ ساری باتیں کر کے آپ اسے شرمندہ کر رہے ہیں، ایک تو فضول گوئی ہے اور دوسرا آپ اسے شرمندہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس طرح سے ہماری معمول کا حصہ ہے نا کہ اب اسے کوئی دوسرا کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ اگر غور کریں تو کوئی اگر شادی کر لے، کسی کے ہاں اگر بچہ ہو بھی جائے تو آپ کو تو ورلڈ کپ نہیں ملے گا نا، وہ اس کی زندگی ہے، اس کی پرسنل لائف ہے، اور خواہ مخواہ کسی کی پرسنل لائف میں، کسی کی ذاتی زندگی میں کسی دوسرے کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، نہ اخلاقی طور پر نہ شرعی طور پر۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ اس طرح کی مثالیں اگر دیں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ فضول گوئی سے اپنے آپ کو روکیے اور زیادہ تر کوشش کیجئے زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، درود و سلام سے تر رہے، اس سے کچھ ملے گا، باقی فضول گوئی سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہنے کے عادی تھے، خاموش طبعیت تھے، تو انہیں یہ مقام و مرتبہ ملا۔ اور دوسری بات کہ لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے رہے، آپ کا دل اس برے سلوک کے مقابلے میں مطمئن رہا، تو کسی کے دل میں یہ کیفیت آ جائے تو یہ ولایت کی نشانی ہے۔ اور بھی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، تو کوشش کیجئے کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ برا بھی کرے، آپ کوشش کیجئے کہ اس کے ساتھ اچھا کریں، اس لیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ برا کیا لیکن اس نے ہمارے ساتھ اچھا ہی کیا ہے، ایک وقت آتا ہے، لیکن ترکی بترکی جواب دینا، فی الفور بدلہ لینا یا بدلہ دینا، یہ عقل مند اور حکمت آمیز لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ باتوں کو تولتے ہیں پھر بولتے ہیں، جسے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ جو جلد بازی سے فیصلہ کرنے والے ہیں وہ گرم کھانے والے ہیں، اور گرم کھانے سے منہ جل جاتا ہے، ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھانے کی کوشش کرو۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں گے نا تو گھر میں بھی اختلافات نہیں ہوں گے۔ گھروں میں اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ بیوی نے ادھر سے کچھ آواز لگائی اور کچھ بلند آواز سے آپ سے بات کی، فوراً آپ کو غصہ آیا اور آپ نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ ابھی اس کو جواب دینا ہے، تو ادھر سے آپ نے جواب دیا، پھر ادھر سے جواب الجواب آیا، ایک لمحے میں گھر ٹوٹ گیا۔ پھر بیٹھ کر دونوں رو رہے ہیں، بیوی ماں کے گھر ہے، چند بچے ماں کے پاس ہیں، کچھ بچے باپ کے پاس ہیں، تو دونوں رو رہے ہیں کہ اچانک کیا ہو گیا۔ بعد میں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہ چلا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر سوال کا فوراً جواب دینا، ہر غلطی کو فوراً بتانا، یہ عقل مند لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے معاملہ پھر بتائیں کہ تم نے غلطی کی ہے، تو پھر وہ مانے گا بھی۔ غصے میں اگر آپ کہیں گے تمہاری غلطی ہے تو مزید اور وہ بھڑکے گا۔ تو اگر وہ ٹھنڈا ہو جائے، ماحول ٹھنڈا ہو جائے، پھر آپ جب اسے اس کی غلطی کا احساس دلائیں گے نا تو وہ مانے گا، یا وائف ہے تو وہ مانے گی۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے نا، یہ آپ کا بھی ارشاد ہے کہ عمدہ اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ تو جب ہم اپنی آئلی زندگی میں جاتے ہیں تو ان چیزوں کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کئی بار آپ نے تاکید فرمائی، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ میرے ساتھ برائی کریں، وہ میرے ساتھ ناانصافی کریں تو کیا حکم؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ تمہارے ساتھ ناانصافی کریں، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ برا کریں، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ برا کریں، 3 بار آپ نے فرمایا اگرچہ وہ تمہارے ساتھ برا کریں، لیکن تمہارے لیے لازم ہے
تم ان کے ساتھ اچھا کرو۔ انہوں نے اگر اپنے 4 بچوں میں سے تمہارے ساتھ اگر برا کیا، ناانصافی کی ہے، تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کا معاملہ ان کے رب کی بارگاہ میں ہوگا، لیکن تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم دنیا میں ہی جج بن کے فیصلہ کرو، تمہیں یہ حق نہیں ہے، تم اپنا کردار ادا کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جبہ اور دستار اعلیٰ اخلاق کی علامت نہیں ہے، حسن گفتار اور اعلیٰ کردار اعلیٰ اخلاق کی ضمانت ہے۔ میں نے جبہ و گفتار، جبہ و دستار پہنا ہوا ہے تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے یا یہ علامت نہیں ہے کہ میں بہت اعلیٰ اخلاق والا ہوں یا بہت اللہ کا مقرب بارگاہ ہوں۔ یقیناً ایسا ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی عام انسان ہو، وہ رب کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ مقرب بارگاہ ہو، اس لیے کہ یہ پہچان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى وجوہکم، بے شک اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، پرہیزگاری خوف خدا یہاں ہے، دل میں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جبہ و دستار والا ہو وہ اعلیٰ اخلاق والا ہو۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے نا تو پھر سوشل میڈیا پہ کوئی پگڑی باندھ کر برا عمل کرنے والا ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے اتنا بڑا عالم ہے اور یہ برا عمل کر رہا ہے، آپ کو پھر یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ اچھے لوگوں کی علامت ہی نہیں ہے۔ ہر انسان اچھا ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کون کیسا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو کیا کرے، ہر ایک سے یہ سمجھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کرے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کامل میں سے ہو۔ علماء نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری راتوں میں سے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، فرمائی اس وجہ سے پوشیدہ رکھا تاکہ ہر رات انسان عبادت کرے کہ شاید یہی شب قدر ہو رمضان کی راتوں میں، اور فرمائی اسی طرح اللہ نے اپنے ولیوں کو انسانوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اس لیے کہ ہر شخص دوسرے کی تعظیم کرے یہ سوچ کے شاید یہی اللہ کا ولی ہو۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، باقی بات سے بہت ساری تھی، انشاءاللہ اگلی نشست میں اگر موقع ملا تو اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔